الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس میلاد والے آقا کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں، آئیے اسی میلاد والے آقا پر محبت سے جھوم جھوم کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اس سے تو اتنا پیسہ یہاں خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو. میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیوں میلاد مناتے ہو؟ آج اپنی گفتگو میں یہ انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میلاد اللہ نے بھی منایا، میلاد فرشتوں نے بھی منایا، اور میلاد منانے کا ذکر قرآن میں بھی آیا، بلکہ میلاد منانے کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی عطا فرمایا. اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ علماء اکرام کی موجودگی میں انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے کہنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یعنی جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں مناؤ. اس پر پیچھے بات کتنی ذکر ہوئی؟ کتنی چیزیں ذکر ہوئی؟ دو. پہلی اللہ کا فضل اور دوسری اللہ کی اور پیچھے والے بھی پہلی اللہ کا، سب مل کے پہلی اللہ کا اور دوسری اللہ کی. کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ دوسری چیزوں کا. آگے اللہ نے فرمایا فبذالک، تمہیں چاہیے کہ اس کا خوب جشن مناؤ، اس کی خوب خوشیاں مناؤ. کس کی؟ ارے بھائی پیچھے بات دو کی ذکر ہوئی، مشار الیہ دو ہے، اس میں اشارہ بھی تثنیہ کا ہونا چاہیے، اس میں اشارہ واحد ہے. بس میں کہوں طاہر بھائی اور جابر بھائی آئے، میں نے ان کا استقبال کیا، بات ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان کا استقبال کیا، اور میں یوں کہوں طاہر بھائی اور جابر بھائی آئے، میں نے اس کا استقبال کیا. بھئی اس کا کس کا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی نا؟ اس کا کس کا؟ طاہر بھائی کا کرو تو جابر بھائی روٹ جائے، جابر بھائی کا کرو تو طاہر بھائی روٹ جائے. اللہ نے بھی دو باتوں کا ذکر فرمایا، اشارہ ایک کی طرف فرمایا. اب اگر میں اللہ کا فضل ملنے پر خوشی مناؤں تو رحمت روٹ جائے، اور اگر رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤں تو فضل روٹ جائے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ کس کے ملنے پر خوشی مناؤں؟
جب مفسرین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور انہی سے جب دست بستہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا مشار الیہ کون ہے، فضل ہے یا رحمت ہے، کس کے ملنے پر خوشیاں منائیں، فضل کے ملنے پر یا رحمت کے ملنے پر؟ لیکن ذرا غور کر لیجئے گا، بات دو کی ہوئی ہے، کسی ایک کے ملنے پر خوشی نہیں منا سکتے۔ تو کیا جواب ملتا ہے؟ مفسرین کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس ذالکا، اس اسم اشارہ جو کہ واحد ہے، اس سے اشارہ کس کی طرف ہے، فضل کی طرف ہے یا رحمت کی طرف ہے، تو سنو اس کا مشار الیہ نہ تو فقط فضل ہے نہ تو فقط رحمت ہے، بلکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ اس ذات کی طرف ہے جس ذات کو اللہ نے سراپا فضل اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اے بندو، جب اللہ رب العزت نے تمہیں وہ ذات عطا فرما دی ہے جو ذات سراپا فضل بھی ہے، جو ذات سراپا رحمت بھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی آمد پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تمہیں چاہیے کہ اس کی آمد پر خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ بھئی میرا آقا فضل ہے، افضل ترین رسول ہے، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے انبیاء اور سارے رسول انہی کے صدقے ہیں۔ میرے آقا کے لیے فرمایا نا، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتا، یہ زمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا محبوب اگر آپ نہ ہوتے۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو اس وقت آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ محفل بھی منعقد نہ کر رہے ہوتے۔ میرے آقا افضل ترین رسول ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا جب فضل ہے، تبھی تو معراج پہ جا رہے تھے تو امامت بھی نبیوں کی میرے آقا نے فرمائی، افضل ترین رسول نے امامت فرمائی۔ میرے آقا افضل ترین رسول ہے، ان کی افضلیت میں ان کے فضل ہونے پر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور رحمت بھی کیسی، رحمت بھی کیسی؟ ارے بھائی وہ قرآن کی مشہور آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نہیں بھیجا، تھوڑا شوکنگ ہے نا، نہیں بھیجا۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی کا ایک رول ہے، ایک فارمولا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنی ہو نا، جب بھی کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن دینی ہو، جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات کہنی ہو، تو پہلے نہیں، پہلے لا، پہلے نفی بعد میں اس بات، پہلے نو بعد میں یس، پہلے نہیں بعد میں ہاں۔ بھئی کلمہ پڑھ دے لا الہ، کوئی خدا نہیں، بھئی کوئی خدا نہیں، لوگوں کی توجہ مبذول کرنا مقصود ہے۔ لا الہ کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ، لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو جب کوئی اہم بات ذکر کرنی ہو تو کہا جاتا ہے پہلے نفی آئے گی بعد میں اس بات۔ تو فرمایا وما ارسلناک، میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سوائے رحمت بنا کر۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے۔ اور رحمت بھی کیسی؟ آپ دیکھیں رحمت جو ہوتی ہے نا، رحمت وہ ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، بڑھ جائے تو زحمت، بڑھ جائے تو زحمت۔ بھئی بارش اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ یس اور نو، ہاں کہ نہیں؟ سو رہے کہ آپ لوگ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل لینگویج پرابلم تو نہیں آ رہی؟ ہندی آتی سب کو پکا؟ ابھی جب میرے کو چھوڑ کر یہ لوگ گئے، جب میں نے کھانا کھایا تو میں کچھ دیر سوچا نیچے اتروں میں ٹہلنے کے لیے، مجھے کچھ خریدنا تھا۔ بیچ میں دو دکانیں آئی، میں ان سے کچھ کہہ رہا تھا، ان کے پاس لینی پڑ گئی کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جانے دے بھائی، تجھ سے نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ گیا، میں نے کہا بھائی یہ ہے کیا کہہ رہے پتہ ہی نہیں، میں جو کہہ رہا وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ جو کہہ رہی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔
بولا بھائی جانے دے، میں واپس جاتا ہوں اپنے روم میں. تو لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا آپ کو؟ ہاں بھائی ہندی آتی کہ نہیں؟ کس کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے ہاں بھائی. تو رحمت بھی کیسی بھائی؟ رحمت ایک حد تک رحمت ہے، بڑھ جائے تو زحمت، پریشانی. بارش اللہ کی، بارش اللہ کی رحمت. موسلا دھار بارش آ جائے، بادل پھٹ جائے تو کیا ہوگا پھر؟ رحمت رہے گی کہ زحمت ہو جائے گی؟ زحمت ہو جائے گی. ابھی تو رحمت ایک حد تک رحمت. ہوا ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ وہ ہوائیں چلا رہا ہے. ہاں بھائی ہوا اللہ کی، ہوا اللہ کی. طوفانی ہوائیں چلنے لگ جائے، اسٹرام آ جائے، ونڈ آ جائے، اسٹرام آ جائے ایک دم، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ چکری بول بولتی ہے ہندی میں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ سمجھ گئے نا، اسٹرام. ہاں بھائی تو وہ اگر طوفانی ہوا آ جائے تو پھر وہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ زحمت ہے. پتہ یہ چلا کہ رحمت ایک حد تک رحمت، بعد میں بڑھ جائے تو. لیکن محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا. یہ رحمت جتنی بڑھے گی، جتنی بڑھے گی، جتنی بڑی ہوگی، امتیوں کو فائدہ ہوگا، امتیوں کو بخشوائے گی، امتیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی. آقا کی رحمت اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے. پیدا ہوئے تب بھی ربی حبلی امتی، معراج پہ گئے تب بھی ربی حبلی امتی، لہد مبارک میں گئے تب بھی ربی حبلی امتی، میدان محشر میں آئیں گے تب بھی ربی حبلی امتی. اور جب ہر طرف ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، تو رب کی طرف سے بھی جواب آئے گا محبوب جا تیری امت کو بخش دیا. وہ حالات کا شعر ہے نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بادشاہ صلاۃ و سلام. تو میرے آقا رحمت، اور کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا. ارے بھائی مل کے بولو، اللہ رب العالمین اور محبوب رحمت للعالمین. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب پالنے والا ہے. رب اپنے آپ کو پالنے والا کہہ رہا، میں رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا. لیکن ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں، لیکن پالنے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے دل میں رحمت و محبت. جب تک دل میں رحم نہیں ہوگا بچے کو ماں باپ بھی نہیں پالیں گے. ماں کے دل میں رحم ہے تبھی تو بچہ روتا ہے اور ماں اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. رحم ہی نہ ہو تو جا روتا رہے، مجھے کیا. تو پالنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ رحم کا ہونا ضروری ہے، رحمت کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین، محبوب رحمت للعالمین. اے میرے محبوب، میں تمام جانوں کو پالنے والا ہوں، لیکن چونکہ پالنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں. اب تیرے ہی وسیلے سے، تیری ہی رحمت کے سائے میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں. اللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا، یہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت. اچھا ایک بات بتائیے، میرے آقا رحمت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے. اچھا تمام جہان والوں میں تو سب آ گئے، چائنیز بھی آ گئے، افریقن بھی آ گئے، جاپنیز بھی آ گئے، موزامبک والے بھی آ گئے، ماپوتو والے بھی آ گئے، امریکہ والے بھی آ گئے، لندن والے بھی آ گئے، کینیا والے بھی آ گئے، کینیڈا والے بھی آ گئے، سری لنکا والے بھی آ گئے، ساؤتھ افریقہ والے بھی آ گئے، نارتھ امریکہ والے بھی آ گئے، ساؤتھ امریکہ والے بھی آ گئے، انڈیا والے بھی آ گئے، نیپال والے بھی آ گئے، پاکستان والے بھی آ گئے، سب آ گئے. لیکن ایک بات کمال کی ہے، سب کی زبانیں مختلف، سب کی زبانیں. بھئی مجھے کچھ چاہیے تھا، میں گیا وہ دکان پر، اس کو زبان ہی نہیں آتی تھی، اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. لیکن آقا کی رحمت تو ایسی ہے کہ وہ رحمت تو ہر کسی کو لینا ہے.
وہ رحمت تو اب جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں رحمت لینے جائے گا، رحمت کے خزانے لوٹنے جائے گا، کوئی عربی میں بولے گا، کوئی ہندی میں بولے گا، کوئی مراٹھی میں بولے گا، کوئی پشتو میں بولے گا، کوئی سندھی میں بولے گا، کوئی پنجابی میں بولے گا، کوئی انگلش میں بولے گا، کوئی فرینچ میں بولے گا، کوئی ڈچ میں بولے گا، کوئی ملیالم میں بولے گا، کوئی تیلگو میں بولے گا، کوئی سنالی میں بولے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آقا رحمت للعالمین ہے تو تمام عالموں کی زبان جاننے والے بھی ہونا ضروری ہے، تمام عالموں کی زبان بھی آنا ضروری ہے۔ اچھا دیکھو، یہ فرمایا نہیں کہ تم، اچھا ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہونے کے لیے زبان والا ہونے بھی، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف انسان ہی آئیں گے، بلکہ میرے آقا کی رحمت کا صدقہ تو انسان جانور بھی لینے کے لیے آیا کرتے تھے، فرشتے بھی لینے آیا کرتے تھے، ارے جنات بھی لینے آیا کرتے تھے، یہ شجر حجر بھی لینے آیا کرتے تھے۔ سب کی زبانیں مختلف، انسانوں کی زبانیں تو سمجھ گئے بھائی، جانوروں کی زبانیں بھی ہوتی ہے۔ ارے وہ نہیں، وہ ہرنی والا واقعہ، میرے آقا ایک طرف سے گزر رہے تھے، ہرنی بندھی ہوئی تھی، وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ، ارے وہ ہرنی کو بھی پتا تھا کہ ہمارے دکھوں کا مداوا کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا کوئی دکھوں کا مداوا کر سکتا ہے تو میرے آقا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے آقا قریب آتے ہیں، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے یہ شکاری نے قید کر لیا ہے، مجھے باندھ دیا ہے، میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پہاڑی کے پیچھے، آپ مجھے کھول دے، میں جاتی ہوں انہیں دودھ پلاؤں گی اور وعدہ کرتی ہوں آقا میں واپس لوٹ کے آ جاؤں گی۔ لوٹ کے آئے گی تو یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو محبوب رب العالمین ہے، آپ تو نبی آخر الزمان ہیں، بھلا آپ سے بھی کوئی وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ آ جاؤں گی۔ آقا نے رسی کھول دی، وہ شکار جاتا ہے، وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بھلا قید سے کوئی شکاری چھوٹ جائے بھلا کبھی واپس بھی آتا ہے؟ لیکن میرے آقا سے وعدہ کی تھی، جاتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، واپس میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، اللہ اکبر، آقا اسے لیتے ہیں، باندھنے ہی لگتے ہیں تو وہ صیاد آ جاتا ہے، وہ شکاری آ جاتا ہے، وہ شکاری کہتا ہے یا رسول اللہ آپ یہاں؟ کہا ہاں میں یہاں، یہ جو ہرنی ہے اس کے بچے وہاں تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، اس کو چھوڑا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ واپس آؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ گئی، اسے باندھ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ایسے یاد ہے میرے صحابی کہ یہ ہرنی کو مجھے بیچتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، وہ ہرنی کے تو بھاگ کھل گئے بھائی، یہ ہرنی مجھے بیچتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ میں کیا آپ کو بیچوں، میں آپ کا میرا مال، آپ کا میرا شکار، آپ کا، یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کو ہبا کر دیا، آپ کو بھی ایک جگہ مجھے ہبا کر دیا؟ کہا ہاں۔ میرے آقا اس کی رسی کھولتے ہیں، وہ ہرنی سے کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ ہرنی خوشی خوشی جاتی ہے، جھومتی ہوئی زمین پر، حدیث کے الفاظ ہے اپنے پیروں کو پٹک کر جاتی ہے، اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، آج میرا خریدار آمینہ کا لال ہو گیا ہے، آج مجھے میرے آقا نے خرید کے انمول کر دیا ہے۔ گویا وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ ہرن نے ووٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد، ہمارے دکھ کا مداوا حضور جانتے گئے۔ تو میرے آقا اس کی زبان جانتے تھے، تبھی تو سمجھے اور تبھی تو اس کی فریاد پوری کی۔ ارے اپنے تو اپنے غیر بھی، یہاں تک کہ جانور بھی میرے آقا کی رحمت کا صدقہ لوٹنے آیا کرتے ہیں۔ ارے میرے آقا کے در میں کوئی آ جائے نا، آقا اس کی جھولی بھرتے بھی گئے، اس کی بولی سمجھتے بھی ہے، بلکہ ارے وہ دربار تو ایسا دربار ہے، ممتا کا منہ کھلتا نہیں اور داتا کی دیر ہو جاتی ہے، ممتا کا منہ کھلتا نہیں اور داتا کی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ بوگی بھرتے جھولیاں سب کی، ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی،
وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، ارے وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار، جس کو جانا ہے مل کے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہی پہ چلتے گئے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا ایسی رحمت ہے کہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ارے جانور تو جانور، جنات بھی میرے آقا کی رحمت کو صدقہ لوٹنے آتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو، ایک جن آیا میرے حضور کی بارگاہ میں، بھائی یا رسول اللہ میرا نام حام بن حیم بن لاقیت بن ابلیس ہے۔ کیا ہے؟ حام بن حیم بن لاقیت بن، یعنی یہ ابلیس کا پڑک ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی نسل میں، جنوں کی نسل میں یہ ایک ہی تھا، یہ شیطان کی نسل میں یہ ایک ہی تھا جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جن بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ محبت سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس کو بھی پتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے آقا، میں اس وقت سے ہوں جب سے حضرت آدم ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت داؤد سے زبور کا علم سیکھا۔ میں حضرت عیسیٰ کی صحبت میں بیٹھا اور حضرت عیسیٰ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے حام بن حیم بن لاقیت بن ابلیس، تو وہ خوش نصیب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پائے گا اور ان سے جا کے ملاقات بھی کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، حضرت عیسیٰ کے علم کا جب یہ عالم ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے گے ماکانا وما یکون، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ میرے آقا کو ہر چیز کا علم، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تو جائے گا ان سے ملاقات بھی کرے گا اور جب ملے گا تو میرا پیغام بھی دینا۔ اور کیا پیغام دینا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ وہ جن وہیں پر کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو وہ جن تھا، وہ جن ہندی تھوڑی بولتا ہے اپنی طرف، وہ جن کی بولی اس کی بولی ہے، الگ بولی ہے۔ تو میرے آقا چونکہ رحمت للعالمین ہے تو وہ جنوں کی بولی بھی جانتے ہیں، اس کی بولی سمجھے بھی، اس کا جواب بھی دیا، اسے کلمہ بھی پڑھایا، اسے مسلمان بھی بنایا۔ تو میرے آقا رحمت ہے۔ تو بات ہوئی تھی دو، پہلی بات ہوئی تھی اللہ کے فضل کی اور دوسری بات ہوئی تھی اللہ کی رحمت کی۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ ذات ہے جو ذات سراپا فضل اور رحمت ہے، اور جب وہ سراپا فضل اور رحمت والی ذات تمہیں اللہ نے دے دیا تو اے میرے بندو، میرے محبوب قیامت پر فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ۔ اچھا دیکھو، ہم یہاں پر آج بیٹھے ہیں خوشی منانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ We are here to celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انگلش میں کہو تو برتھ ڈے سیلیبریشن، عربی میں کرو تو میلاد، ہندی میں کرو تو جنم دن ہے، جنم دن کی خوشیاں، اردو میں کہو تو یوم ولادت۔ ہاں بھائی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے، یعنی ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ We are here to celebrate the birthday of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہیں، حضور کا میلاد منانے کے لیے یہاں پر ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا
ایک بات بتاؤ، جب بھی خوشی مناتے ہیں، کوئی شادی کی خوشی ہو، مونی کی خوشی ہو، ولیمے کی خوشی ہو، عقیقے کی خوشی ہو، کسی بھی چیز کی خوشی ہو، وہ خوشی، وہ جشن فری میں منتا کہ پیسے سے منتا؟ وہ مچھلی پٹنم والوں، آپ کے یہاں پر فری میں منتا کہ پیسوں سے منتا؟ پیسہ خرچ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی ذرا زور سے بولو، ہوتا نا؟ اللہ کے علم قدرت میں تھا کہ جب یہ میرے محبوب کا ولادت کا جشن منائیں گے تو پیسہ خرچ کریں گے۔ ارے بھائی یہ اسٹیج لگایا، لائٹنگ لگائی، جھنڈے لگائے، جلوس نکالا، نیاز کی، کھانا کھلایا، شربی باٹی، فری میں ہوا کہ پیسے لگے؟ کیونکہ حضور کے ولادت کا جشن ہے نا، تو جشن منانے میں پیسہ خرچ ہوگا۔ اللہ کے علم قدرت میں تھا کہ جب یہ میرے محبوب کے ولادت کا جشن منائیں گے تو پیسہ خرچ کریں گے، اور جب یہ پیسہ خرچ کریں گے تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے یہاں کیوں خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو۔ ارے ہم نے کب منع کیا؟ کراؤ جی، سارا سال کراؤ، لیکن غریب کی بچیاں یہ میلاد کے 12 دنوں میں کیوں یاد آتی ہے؟ یہ غریب کی بچیاں میلاد کا جشن روک کر کیوں یاد آتی ہے؟ ارے بھائی غریب کی بچے کی شادی بھی کرو، میلاد بھی کرو، شادیاں بھی کرو، کس نے منع کیا آپ کو؟ کس نے منع کیا؟ ہاں بھائی، تو اللہ کے علم قدرت میں تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہ آپ ایسا کیوں خرچ کرتے ہو۔ اگلی آیت کے حصے میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا اور فرمایا هو خیر مما یجمعون، ارے وہ مال جو تم میرے محبوب کی ولادت کے جشن میں خرچ کرتے ہو، وہ خیر مما یجمعون، وہ اس مال سے کئی گنا بہتر ہے جو تم مال اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ وہ خیر مما یجمعون، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ اس کی آمد پر خوب خوشیاں فَلْيَفْرَحُوا، امر کا صیغہ ہے۔ ہاں بھائی، امر کا صیغہ ہے۔ امر عربی میں کہتے ہیں، اگر میں انگلش میں کہوں تو آرڈر، حکم، فرما روا، اللہ نے حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا۔ ارے بھائی وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب کوئی کہے میں پڑھوں میری مرضی، نہیں پڑھوں میری مرضی، چلے گا؟ ارے بولو بھائی، اونچا بولو، چلے گا؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، ارے اونچا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے بالکل اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، روزے رکھو۔ کوئی کہے روزہ رکھو میری مرضی، نہیں رکھو میری مرضی، چلے گا؟ چلے گا؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے لوگوں پر، وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، لوگوں پر حج فرض کرا دیا۔ اب کوئی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، صاحب استطاعت ہے، حج اس پر فرض ہو گیا، حج کو جانا پڑے گا، کوئی جانا پڑے گا نا۔ حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ نہ جائے تو ہم اس سے بیزار ہے، وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو حج فرض ہو گیا تو جانا پڑے گا، حج فرض ہو گیا تو اب کوئی کہے میں جاؤں میری مرضی، نہیں جاؤں میری مرضی، چلے گا؟ کیوں؟ اللہ کا، ارے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ اس کی آمد پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اب کوئی کہے میں خوشی مناؤں میری مرضی، نہیں مناؤں میری مرضی، چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اللہ کا حکم ہے بھائی خوشیاں مناؤ۔ ہم وجوب کے قائل تو نہیں ہیں، نور الانوار کے اندر جو ہے وہ امر کے 20 سے زیادہ معنی ذکر کیے گئے، ہمارے اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، وجوب کے لیے، اور بہت سارے معنوں میں ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم وجوب کے قائل تو نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں حضور کے زمانے میں ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ حضور کی موجودگی میں اصحاب رسول نے خوشیاں منانے کو واجب قرار دیا، اور وہ بہت مشہور مثال ہے۔ وہ یاد کرو جب ہجرت مدینہ ہوئی، جب میرے آقا مکے سے مدینے آئے تو وہ ننھی منھی بچیوں نے کیا گایا تھا؟
وہ ننھی منی بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت 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 شكر ولنا ما دعا لله داع. وہ مدینے کی بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا. ارے وہ چاند جس کا صدیوں سے انتظار تھا، جس کا صدیوں سے انتظار تھا، طلع البدر علینا. آج وہ چاند ہمارے درمیان نمودار ہو چکا ہے. ارے جب وہ چاند نمودار ہو گیا ہے تو کیا ہے؟ وہ بچیوں نے کہا وجب شکر علینا. جب وہ چاند ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گیا ہے، وجب شکر علینا. اس ذات کا شکر ادا کرنا اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے. وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع. تو فرمایا کہ بچیاں تو کہہ رہی ہے کہ حضور کی آمد پر جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، شکر کا اظہار کرو، کیونکہ شکر ادا کرنا اللہ کو شکر ادا کرنا ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا یہ واجب ہے. وہ بچیاں کہتے ہیں، حضور نے منع نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ بچیاں کیا کہہ رہی ہو واجب ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام سنتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے. سبحان اللہ. اور لوگ کہتے جی یہ جشن کیوں منا رہے ہو؟ تمہارے بچہ پیدا ہو تو تم جشن مناؤ، تمہارے بچے کا عقیقہ ہو تو تم جشن مناؤ، تمہارے بچے کی ختنہ ہو تو تم جشن مناؤ، تمہارے بچے کی شادی ہو تو تم جشن مناؤ، رسم ہو تو تم جشن مناؤ. نہیں مناؤ تو آمینہ کے لال کی آمد کا جشن نہ مناؤ. یہ تو ناانصافی ہو گئی. ہاں بھائی. تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں مناؤ. اور میں یہ کہتا ہوں محبوب کی آمد کا جشن تو خود اللہ نے منایا. کس نے منایا؟ اللہ نے منایا. آ جاؤ اس روایت کی طرف چلتے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جشن کیسا منا؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے بدن سے نور محمدی کا ظہور ہوا میں نے کیا دیکھا؟ رأیت فی المشارق والمغارب رأیت ثلاثة آلاف مضروبات علم فی المشرق علم فی المغرب وعلم علی رأس الکعبۃ. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بدن سے نور محمدی کا ظہور ہوا میں نے کیا دیکھا؟ میں نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہتی ہے میں نے دیکھا ثلاثة آلاف مضروبات. میں نے 3 جھنڈوں کو گاڑتا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ایک جھنڈا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پہ گاڑا. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تعرش اڑا پریرا. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ تو حضرت جبرائیل نے خوشی منائی، اللہ نے کہا منائی. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، فرشتہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ کس کے حکم پر کرتا ہے؟ کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم پر کرتا ہے نا بھائی. اپنی مرضی سے فرشتہ کبھی کوئی کام نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا حضرت جبرائیل نے جھنڈے لگائے اپنی مرضی سے نہیں لگائے بلکہ اللہ کے حکم پہ لگائے. تو پتہ یہ چلا کہ جھنڈے لگانے کا حکم دینا یہ اللہ کا کام تھا اور جھنڈے لگانا حضرت جبرائیل کا کام تھا. تو جو باپ اپنے بچوں کو میلاد مصطفیٰ پر جھنڈے لگانے کا حکم دے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو بچہ جھنڈے لگانے وہ حضرت جبرائیل کی سنت پر عمل کرتا ہے. ہاں بھائی کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اللہ نے، ہم کہتے ہیں بھائی اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاؤ، اپنے آپ کو نیند آ رہی ہے؟ اونچا بولو پھر. اپنے اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ جھنڈے گھروں پہ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈے گھروں پہ کیوں، کہاں سے ثابت؟ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے جھنڈا کہاں لگوایا؟ کہاں لگایا؟ خانے کعبہ پر. اور خانے کعبہ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بیت اللہ. کیا بولتے ہیں؟ بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر. کعبہ کس کا گھر ہے؟
کعبہ کس کا گھر؟ ارے کس کا؟ ارے کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محبوب کی آمد کی خوشی میں اللہ نے کعبے پر یعنی بیت اللہ پر یعنی اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے گھر پہ جھنڈا لگائے تو پھر ہم اپنے گھروں پہ جھنڈا کیوں نہ لگائے؟ اللہ نے جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا۔ کہاں لگایا؟ اپنے گھر پہ لگوایا۔ اور اپنے گھر پہ وہی چیز لگائی جاتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، جو جائز ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے گھروں پر جھنڈا لگانا کس کی سنت؟ بھائی کس کی سنت؟ اللہ کی سنت۔ اب مولانا صاحب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں سرکار کی آمد کی خوشی ہے، جشن ولادت کا سماں ہے، تو اپنے اپنے محلوں کو سجا دو۔ بھائی بولتے کہ نہیں بولتے؟ بھائی سنے کہ نہیں سنے آپ نے؟ آپ نے اپنے اپنے علاقے سجائے کہ نہیں سجائے؟ بھائی یہ علاقہ آپ کا ہے تو آپ سجائیں گے، یہ شہر آپ کا ہے تو آپ اپنے شہر کو سجائیں گے، جو آپ کا نہیں اس کو آپ نہیں سجائیں گے، جو آپ کا ہے اس کو آپ۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کہاں سے ثابت ہے اپنے اپنے علاقوں کو سجانا؟ کہاں سے ثابت؟ تو یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ کالونی ہماری ہے، تو ہمارا حق ہے، اس پر ہم سجائیں گے جیسے چاہیں۔ آپ کہیں گے جی ثابت کہاں سے؟ اللہ نے کہاں جھنڈے لگوائے؟ ارے کیا صرف کعبے پر ہی لگائے؟ کیا ہو گیا نا کعبہ ہے؟ ایک جھنڈا لگائے مشرق میں، ایک جھنڈا لگائے مغرب میں۔ یہ ہمارا علاقہ اور یہ پوری کائنات اللہ کا علاقہ ہے۔ یہ پوری کائنات کس کا علاقہ ہے؟ اللہ کا علاقہ ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کی حکومت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کا علاقہ ہے۔ اللہ نے اپنی باؤنڈریز پر جھنڈے نصب کروا دیے اور بتا دیا یہ پورا میرا علاقہ ہے۔ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں میں نے اپنے علاقے کو سجا دیا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے سردار کے ذریعے جنتی جھنڈے لگوائے، اپنی شان کے مطابق اس نے اس کی شان کے مطابق سجایا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں کو لائٹنگ اور برقی کو سجا دیں۔ کوئی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی کہے کر دکھائے کہ اب کہاں سے سجا رہے ہو، کیوں سجا رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ کوئی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بھائی۔ اچھا ہم کہتے ہیں مسجدیں سجاؤ، مسجدوں کو بھی لائٹنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے، مسجدیں سجتی ہے، لائٹنگ رہتی ہے، جھنڈیاں رہتی ہے۔ آپ لوگ کے یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی ہوتی کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ آج کل لوگ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ماتا پڑھتے ہیں، ان کو لاجک چاہیے، ہر چیز میں جواب چاہیے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے جھنڈے کہاں لگائے؟ ہو گیا نا مشرق مغرب۔ آواز واپس کعبے پر کہاں لگائے؟ خانے کعبہ کی، خانے کعبہ جہاں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مسجد حرام۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گی رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ خانے کعبہ کہاں ہے؟ خانے کعبہ کہاں ہے؟ مسجد حرم میں ہے۔ کہاں ہے؟ وہ مسجد حرم میں اللہ نے مسجد میں خانے کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا۔ کہاں لگایا؟ خانے کعبہ کہاں ہے؟ مسجد حرام میں۔ ہاں بھائی، اللہ نے مسجد پہ جھنڈا لگایا، اللہ نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگوایا، اللہ نے خانے کعبہ پہ جھنڈا لگوایا، اللہ نے اپنے علاقوں میں جھنڈا لگوایا، اللہ نے مسجد پہ جھنڈا لگوایا تو ہم بھی اپنی اپنی مسجد کو سجاتے ہیں، وہاں بھی جھنڈے لگاتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میں اس سے آگے کہتا ہوں جو آپ نے شاید سنے نہیں ہوں گے، اب میں کہتا ہوں۔ جتنے تاریخی مقامات ہیں، ہسٹوریکل پلیسز پر بھی سرکار کی پرچم رسالت بلند ہونا چاہیے۔ لال قلعہ، قطب مینار، جو ہسٹوریکل پلیسز ہے وہاں بھی جو بھی ہسٹوریکل پلیسز ہو پرمیشن اگر ملتی ہے تو وہاں بھی نصب کرنا چاہیے۔ تاریخی مقام کس کو بولتے ہیں؟ جو بہت پرانا اور آج بھی موجود ہو، جو بہت پرانا ہو
اور آج بھی موجود ہو، 100 200 300 400 500 1000 2000 5000 سال پرانا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخی مقام، ہسٹوریکل پلیس کہتے ہیں. اور وہ اگر آج موجود ہے، ہم کہتے ہیں وہاں بھی اگر پرمیشن ملے تو لگانا چاہیے. کیوں بھائی؟ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ کوئی تاریخی مقام ہو سکتا ہے؟ یہ پوری کائنات میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا نا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ تھا. کیا تھا؟ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ سے زیادہ ہسٹوریکل پلیس تو کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ نے جھنڈا کہاں لگایا؟ خانہ کعبہ پر. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تاریخی مقام پر جھنڈا لگایا جو سب کو یاد ہے، جو سب کو معلوم ہے، جس کا پریچے سب کے سامنے ہے، جسے اپنے بھی جانتے ہیں، پرائے بھی جانتے ہیں، شہر بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. وہ خانہ کعبہ جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ نے وہاں جھنڈے لگائے. تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تاریخی مقام خانہ کعبہ پر جھنڈا لگایا، ہم بھی اپنے اپنے تاریخی مقامات پر جھنڈا لگائیں. ہاں بھائی، تو یہ جشن ولادت کرنا، لیکن دیکھو کرنے کے طریقے ہونے چاہیے شرعی قیودات کے اندر رہتے ہوئے. یہ بینڈ باجا ڈھول تاشے ناچ گانا ڈی جے یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. تم بینڈ بجاؤ، باجا بجاؤ، ڈھول بجاؤ، تاشے بجاؤ، اور تم جو ہے وہ ڈی جے بجاؤ، میوزک بجاؤ، اور یہ سمجھو کہ عامر کے لال ہم سے خوش ہو جائیں گے، یہ تمہاری بھول ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ موسیقی کو ختم کروں. اور تم ناچتے ناچتے میوزک کی دھڑک میں، ناچتے ناچتے ڈسکو کرتے کرتے جھوم رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ آقا خوش ہو گئے. کبھی نہیں. چاہے میرے آقا کی محفل میلاد ہو، چاہے کسی اولیاء کا عرس ہو، یہ سندل کے نام پر جناب ڈی جے بج رہے ہیں. سندل فلاں پیر صاحب کا، فلاں بڑے حضرت کا سندل نکل رہا ہے اور ڈی جے ڈھول باجے بج رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہو بھائی؟ اسلام کو مذاق بنا کے رکھا ہے. کرتے آپ کو بھگتنا ہمیں پڑتا ہے، جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، یہ علماء کو دینا پڑتا ہے. اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑا آیا جشن منانے والا، دیکھو جشن کے نام پر ڈسکو کر رہے، دیکھو جشن کے نام پر میوزک اور ڈی جے بجا رہے. اور اس وقت ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کیا آپ اپنے یہ قائدین کا سر شرم سے جھکنے دیں گے؟ محفل میلاد تو ہو گئی، آمد رسول 12ویں تاریخ کو آپ نے جشن منایا، اب سال بھر اولیاء کے عرس مناتے رہتے ہو. خدا رہا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سندل کے نام پر ڈی جے اور ڈھول اور بینڈ باجے اور ڈانس کر کے تم سمجھو کہ اللہ کے ولی خوش ہو جائیں گے، تو کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بھی اپنی ساری زندگی یہی حضور کی تعلیمات دیتے رہے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے، حضور کی شریعت میں یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مناؤ جشن، لیکن شرعی قیودات میں رہ کر. محفل نعت کرو، قرآن خوانی کی محفل کرو، محفل میلاد واعظ و نصیحت کی باتیں سنو، نظر و نیاز کا اہتمام کرو. بھائی نیاز کھلاؤ، پکاؤ کھلاؤ. اور یہ کھلانا تو اسلام میں ایک ایسی نیکی ہے، اپنا ہو یا پرایا. میرے آقا نے فرمایا ہر تر جگر کو کھلانا ثواب، یعنی ہر جاندار کو کھلانا ثواب. انسان تو انسان، جانور کو بھی کھلانا ثواب ہے. کھلاؤ بھائی، حضور کے نام کا لنگر بناؤ، لنگر کھلاؤ، نیاز کھلاؤ. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی تقریر میں آپ کی تقریر کا نام سنا ہی آپ نے. ان کو نہیں مانیں گے تو حدیثیں کہاں سے لائیں گے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الکنز الثمین آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر سال باری والے آقا کی نیاز کیا کرتا تھا، ان کے نام کا فاتحہ کیا کرتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا تو لوگوں کو کھلاتا کیا؟ تو کہا میں دل میں افسوس کر رہا تھا، رنجیدہ تھا، میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں اب نیاز کیسے کروں؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. میں کہا کون ہے؟ تو ایک شخص کا کیوں آیا؟ کہا آپ کے چنوں سے بڑا پیارا ہے. کہتے میرے آقا نے نیاز کا انتظام فرما دیا. لیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ چنے خود کھاتے ہیں، کچھ اسی میں رہنے دیتے ہیں، لیکن دل میں افسوس ہے، غم ہے. عبد الرحیم ہر سال تو لوگوں کو دے کے بنا بنا کے کھلاتا تھا، اور اس سال تو نے صرف چنوں پر اکتفا کر لیا، دل میں غم لیے، رنج لیے، الم لیے، آپ وہی سو جاتے ہیں.
کہتے میری ماتھے کی آنکھیں کیا لگتی ہے، میرے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور کیا دیکھتا ہوں، وہی آقا جس کے نام کی فاتحہ میں کر رہا تھا، وہی آمنہ کے لال میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ صرف خواب ہی میں نہیں بلکہ وہ آقا میرے گھر میں کرم فرماتے ہیں۔ صرف گھر میں کرم ہی نہیں بلکہ وہ چنے جن پر میں نے فاتحہ پڑھا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ آقا نے وہ چنوں پر تناول فرمایا اور مجھ سے کہا عبدالرحیم صدق کے دل سے ہماری بارگاہ میں کوئی تھوڑا بھی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 12 دے کے ہی بناؤ، 112 دے کے ہی بناؤ، 51 دے کے ہی بناؤ، 10 دے کے ہی بناؤ، 2 دے کے ہی بناؤ، 1 دے، ارے نہیں بھائی، تھوڑا کر سکتے ہو نہ تو کرو، میرے آقا کے نام پہ کرو، ثواب ملے گا۔ نہیں کھانا کھلا سکتے ہو، کوئی بسکٹ کا کوڑا سامنے رکھو، فاتحہ پڑھ کے کھا لو اور کھلا دو، بس ثواب مل جائے گا۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، چینی تو گھر میں ہوتی ہے، چینی سامنے رکھو، فاتحہ پڑھو، کچھ خود کھاؤ کچھ دوسرے کو کھلا دو، ثواب مل جائے گا۔ وہ بھی نہیں، پانی کا گلاس تو ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے بھائی، پانی کا گلاس رکھو، فاتحہ پڑھو، تھوڑا خود پیو، تھوڑا دوسروں کو پلا دو، ثواب مل جائے گا۔ شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جو نیاز کا کھانا ہے یہ ایسا برکتی کھانا ہوتا ہے، اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے، اللہ اس میں ایسی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ اس میں ایسی شفا دیتا ہے کہ جو بیمار اس کو صدق کے دل سے کھائے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نیاز کے کھانے کی برکت ہے، یہ سارے معاملات میلاد ہے، اور الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ثابت ہے۔ اہل سنت و جماعت کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں کرتی جو غیر شرعی ہے۔ یہ ہمارے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے، حوالہ مانگ سکتا ہے، دلیل مانگ سکتا ہے۔ ہمارے علماء میں اتنا دم ہے اور اتنا علم ہے ان کے پاس کہ یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طالب علم بن کر آؤ۔ طالب علم بن کر آؤ، ایک ایک سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے کہے یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ حق ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے یہ سنیت چلتی چلی آ رہی ہے۔ اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی پر تابعین تبع تابعین نے عمل کیا، اسی پر اولیاء کاملین سلف و صالحین نے عمل کیا، اور یہی ساری تعلیمات کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی تعلیمات، اسی تعلیم، مسلک اعلیٰ حضرت تو نیا فرقہ نہیں ہے، کوئی نیا مسلک نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین کھڑا نہیں کر دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو وہی پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، بلکہ اس دور میں حق کی علامت وہ مسلک اعلیٰ حضرت بن چکا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کے پالے گئے، مصطفیٰ کے پالے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں، ہم بریلی والے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ یہ سید اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ ہمارے ایمان کو بچایا بھی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا بھی، ہمیں سیدھا راستہ چلایا بھی، ارات الطریق بھی، اساعت الطریق بھی، دکھایا بھی، چلایا بھی، بلکہ میرے آقا کے قدموں تک پہنچایا بھی، میرے آقا کے قدموں تک پہنچایا بھی۔ اور پھر کہا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ حضرت مفتی اعظم بن کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کے در پر پہنچ گئے، آپ کے در پر جب پہنچ گئے تو بس اب کوئی تمنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ سنگے در جانا پر گر پڑ کے یہاں پہنچا،
مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہیں لاہی اب سنگے در جانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جل جلوائے جانا، اے جل جلوائے جانا۔ یہ میلاد منانا بھی جائز ہے اور اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کو دیا، اور الحمدللہ یہ ساری باتیں اور یہ سارے عقیدے ہمیں سید اعلیٰ حضرت سے ہی ملے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ثابت شدہ ہے، جتنے بھی معمولات اہل سنت ہے یہ سب ثابت شدہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اور اللہ کرے کہ اپنے آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیں، اور جب اٹھیں تو بھی انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامتے ہوئے انشاءاللہ اٹھیں گے، کہ وہی انشاءاللہ ہمیں چلتے 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 مولا مشکل کشا کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، مولا کائنات کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ وہاں سے حضور کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوران بیان مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلط بات، کوئی غلط جملہ میری زبان سے نکلا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام پر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ تدعو علینا من ثنیات البلاء، وجب شکر علینا عطاء للہدایٰ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہونے کا دیدی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ سبز گنبد کے یا الہی واسطہ
پیارے رسول یا آلے رسول یہ سلاوے آج زنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولا کریم پروردگار عالم العالمین رب الجلال جو ہم نے یہاں پر محفل میلاد منعقد کی جو ہم نے یہاں پر فاتحہ خوانی کی جو یہاں پر شیرنی کا نیاز کا انتظام ہوا جو کچھ بھی یہاں پر اخراجات ہوئے مولا کریم اس میں ہم سے کہیں کوتاہی لغزش ہو گئی ہو پروردگار اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مولا کریم اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ جیسی تو شان والا رب ہے ویسے ہی شان والا اس کا اجر عطا فرما اس کا ثواب سب سے پہلے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسولہ میں ہدیۃ نذرانۃ عاطرۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اعظام تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص سرکار سیدنا پیر امیر امیرہ پیر الاسانی محبوب سبحانی قدر دورانی شہباز مکانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قبول فرما اس کا ثواب بالخصوص سرکار سیدنا خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول فی الہند نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نظر قبول فرما آپ کے پیر مرشد عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نظر قبول فرما آپ کے خلفاء کی بارگاہ میں بالخصوص حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بختیار کاکی حضرت صابر پاک کلیری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما داتا علی اجمیر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما بالخصوص سرکار شہنشاہ تکلیم بابا سیدنا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما بالخصوص سیدی اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ سرکار ربانی حضور مظہر ربانی حضور غازی ربانی حضور منظر ربانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اس شہر میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان تمام کی ارواح طیبات کو نظر قبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کے گھر والوں پہ دوست احباب رشتہ داروں میں عیسیٰ قریب میں جتنے بھی شہید عقیدہ ایمان کی موت مرے ہیں ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب نظر قبول فرما پروردگار عالم اس فاتحہ کے کھانے میں ایسی برکت عطا فرما اور ایسی شفا عطا فرما کہ جو بھی اس کھانے کو کھا لے مولا وہ شفا یاب ہو جائے پروردگار یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے ان کے گھر والوں میں دوست احباب رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے چھوٹی بیماری ہو بڑی ہو ظاہری ہو باطنی ہو جسمانی ہو روحانی ہو اندرونی ہو بیرونی ہو جیسی بیماری ہو پروردگار تیرے سامنے تو ہیچ ہے تجھے تو فقط اشارہ کرنے کی دیر ہے اے میرے مالک تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ بافیہ عطا فرما اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما تمام کے لوگ آسان حلال رزق عطا فرما جس کے حلال میں برکت عطا فرما جس کے حلال کے دروازے کھول دے جس کے حرام سے محفوظ فرما لے پروردگار جن پر قرض کا بوجھ اپنے کرم سے ان کو سبک دوشی عطا فرما جو بھائی بیٹا مقدموں میں پھنسے اپنے کرم سے باعزت رہائی عطا فرما جو بچیاں گھروں میں رشتے کے انتظار میں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما جو بے اولاد اپنے کرم سے ان کو صاحب اولاد بنا اے اللہ جو تیرے گھر کو دیکھنے کو تڑپتے ہیں ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اے اللہ بار بار پیارا کعبہ دکھا بار بار میٹھا مدینہ دکھا رمضان میں میٹھا مدینہ دکھا اور جب مدینے کی حاضری نصیب فرما
دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے مولا جہاں دن رات تیری رحمت پرستی ہو۔ اے پروردگار ہمیں بری موت سے بچا، ہمیں حادثاتی موت سے بچا، ایسی موت سے بچا کہ جس کے بعد لوگ ہمارے قریب آنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، جب بھی ہمارے نصیب میں موت ہو، ہم سب مدینے میں ہو، گنبد خضرا کے سائے میں ہو، روز رسول کے سامنے ہو، سنہری جالیوں کے سامنے ہو، اور رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور اسی حالت میں وہاں پر ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے اپنے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ جتنے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ گر ہے، اور جتنے بھی علماء اور مشائخ اہل سنت ہیں، تمام کے علم میں، عمر میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، جمال میں، کمال میں، خوشیوں میں، خوبیوں میں خوب برکت عطا فرما۔ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قدم حیات قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے شہر میں جہاں بھی دعوت اسلامی کا